مزاح کا مقابلہ ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو کھولتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن آتا ہے کہ آپ اس کو 1.0 کے سپیڈ سے چلائیں گے، 1.25 کے سپیڈ سے چلائیں گے، یا 1.5 کے، یا 7.5 کے، یا 2.0 کے. اگر کوئی ہم لیکچر سنتے ہیں، ہم نے جلدی جلدی سننا ہوتا تو ہم اس کو جلدی جلدی سن لیتے ہیں. طنز و مزاح کے مقابلے میں جب تک آپ پاز نہیں دیں گے اس وقت تک جو آپ مزاح پیش کر رہے ہیں نا وہ ہم تک پہنچے گا نہیں. تمام مقررین کی تقریروں میں یہ بات نظر آئی کہ آپ لوگ بہت تیزی سے، مزاح بہت اچھا ہے، پنچ لائنز بہت اچھی ہوں گی، لیکن وہ پنچ لائنز جو ہیں وہ ہم تک پہنچ نہیں رہی تھی. ہم اگر اس کو سن رہے ہیں تو فوراً سے آپ جو ہے وہ اگلے لطیفے پہ چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا مواد شاید زیادہ ہے. اس لیے ہم یہ مشورہ دیں گے کہ 2.5 منٹ کی تقریر میں مواد ایسا تیار کیجئے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے، خاص طور پہ طنز و مزاح کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی تقریر پیش کر سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض مذاق ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم گلی محلے میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، بعض ایسا ہوتا ہے جو ہم اپنے گھر میں اپنے والدین کے سامنے کرتے ہیں، بعض مزاح ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم اسکول میں کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہر ڈیکورم کا جو ہے نا ایک خاص حد ہوتا ہے. بہت اچھی بات. جیسے مثال کے طور پر سرخ ٹائی والا جو مزاح آپ نے کیا، شاید وہ ٹی وی چینل پہ جی ہاں اتنا شائستہ نہیں تھا. اب اس کے بعد ہم آخری بات کریں کہ جیسے آپ نے قید لگا دی کہ 4 دن پہلے چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہوا، ٹھیک ہے نا، تو میرے خیال میں تو 4 دن نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کہہ سکتے تھے کہ کچھ دنوں پہلے چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہوا. اس کے بعد ہم آخری میں یہی بات کریں گے کہ جیسے بعض چیزیں ایک دم روایت میں چلتی چلی آ رہی ہیں، جیسے آپ کی سماعتوں کا شکریہ تمام مقررین نے بولا. ہم زبردستی تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس چیز کو پروان چڑھنے نہیں دیجیے. یہ ایک نئی بدعت بہت اچھی بات آ چکی ہے تقریری مقابلے میں. تو میری طرف سے جو ہے یہ رائے ہے آغا بھائی. اور آپ جی میں کریٹک دے کر یہ